تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. بھائی میں نے آپ کا یہ کلپ سنا جو آپ نے بھیجا ہے شاہد علی صاحب کا. بات یہ ہے کہ اس میں حضرت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کی بیعت کو مؤخر کیا، لہذا اس لیے معلوم ہوا کہ بیعت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا بیعت اتنی ضروری نہیں رہ گئی. اب پہلے تو ان کا صرف تھا اختلاف امیر بغیر خلافت کے جو ہے تو خلیفہ کی بیعت ضروری ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اگر پوچھتے ہیں تو کیا امیر کی بیعت خلیفہ کی بیعت کو آپ ضروری نہیں سمجھتے، تو کہتے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ اس کی بیعت ضروری نہیں ہے. ارے بھائی جب یہ کہہ دیتے ہو کہ خلیفہ کی بیعت نہ کرنے پر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہی کہہ رہے ہو کہ ضروری نہیں ہے، کوئی کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے. اور ثابت کس سے کر رہے ہو اس کلپ میں کہ جناب والا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت کو مؤخر کیا. اور پھر بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ وہ 6 مہینے جاہلیت میں رہے، کفر میں رہے، یہ رہے وہ رہے. عجیب بات ہے. شاہد علی صاحب پہلے تو بات یہ کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام کے اختلافی معاملات میں آپ بار بار اسلاف کے منہج اور اسلاف کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، تو اسلاف کے اصول یہی ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو کہ اختلافات ہوئے ہیں ان کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، ان کو دلیل کے طور پر نہیں پکڑا جا سکتا. اگر آپ پھر بھی بضد رہیں گے تو میں اس کے ثبوت بھی آپ کو فریم کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ اگر آپ پھر بھی بضد رہیں گے تو پھر میں بھی آپ کے سامنے کچھ ایسے معاملات رکھ سکتا ہوں، ایسے معاملات کچھ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جن میں پھر آپ سے میں فیصلہ فوری لوں گا کہ آپ بھی ان پر فیصلہ دیجئے. اگر آج کوئی شخص یہ کرے تو اس کے بارے میں فیصلہ دیجئے. اگر صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کو کسی اس معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر آپ بھی فیصلہ دیجئے اور اس کو دلیل بنائیے. وہ تب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جب آپ بضد رہیں گے اور بار بار ان چند جو اختلافی امور ہیں ان کو حجت کے طور پر پیش کریں گے، جن کو ائمہ محدثین نے جن سے حجت لینا جائز نہیں سمجھا، بلکہ ان کے اوپر خاموشی کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا ہے. لیکن آپ ایک ایسے ہیں کہ بار بار انہی اختلافات کو دہراتے ہیں اور اتنے بڑے 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 بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شاید ڈرتے بھی نہیں اس معاملے میں آپ. اور منافقت تک کہتے ہیں کہ آپ منافقت کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. بھائی ہم نے کون سی منافقت کی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جاہلیت کی موت کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک دن بھی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی مومن انکار کر سکتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جو مومن ہے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا ایک دن بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے کتاب الاحکام میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جہاں بیعت کے اور مقاصد ہیں وہاں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس کی خلافت امارت کو تسلیم کرتا ہوں. ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے. جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کی خلافت پر اعتراض ہی نہیں کیا کسی قسم کا، تو پھر آپ اس سے کیسا دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ جب ہی امیر بنے تو اس سے فوراً 1 گھنٹے کے اندر اندر سب لوگ بیعت ہو جائیں؟ ارے بھائی کوئی عارضی طور پر عارضی وقت کے لیے تھوڑی سی مدت کے لیے اگر کسی مجبوری یا کسی علت کی وجہ سے کوئی بیعت میں تاخیر کر بھی لیتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہم خاموش ہیں. لیکن بشرط یہ کہ وہ اس کی خلافت پر اعتراض نہ کرتا ہو، اس کا انکار نہ کرتا ہو، اس کو تسلیم کرتا ہو. اور دوسری بات یہ ہے
کہ جس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر انکار کیا ہو، ان کی خلافت کو غلط کہا ہو۔ ہاں اگر تاخیر ہوئی ہے کسی روایت میں جو آپ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے، تو وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھے ہیں۔ کیوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ابو بکر صدیق کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں، اور جو مومن ہے وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کر ہی نہیں سکتا، ایک دن کے لیے چھوڑ کر ایک منٹ کے لیے بھی۔ یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کے لیے حدیث سنیے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ہائے میرے سر میں بھی بہت درد ہے، میرا سر بھی پھٹتا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مر جاؤ اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا۔ عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر کہا افسوس، میرا خیال ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ دن کے آخر وقت میں ضرور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ بات ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنا سر دکھنے کا اظہار کرتا ہوں، میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں، بلکہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، کہ میں ابو بکر صدیق اور اس کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں اور انہیں بلا لوں۔ کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ کہ ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے والا کہہ دے یا کوئی خواہش کرنے والا خواہش کی گنجائش رکھے یا خواہش کرے کس بات کی، کہ وہ بھی میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے خلیفہ بن جائے یا امیر المومنین بن جائے، اس بات کی کوئی اور خواہش نہ کرے یا کوئی تمنا کرنے والا کوئی تمنا نہ کرے۔ ثم قلت، عائشہ پھر میں نے کہا کہ یأبی اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، پھر میں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خود انکار کر دے گا اگر ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی اور اس کا متمنی ہوگا یا اور کوئی اس کا خواہش کرنے والا اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوگا میرے بعد خلافت کے لیے، تو کیا ہوگا پھر؟ یا باللہ، اللہ خود انکار کر دے گا، مجھے اب لکھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، یا باللہ، اللہ خود انکار کر دے گا، ویدفع المؤمنین، اور مومنین بھی اس کو ہٹا دیں گے، او یدفع اللہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے خود سائڈ پہ کر دے گا، ہٹا دے گا، وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا انکار ہی کر دیں گے، وہ خود انکار کر دیں گے، اب مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ نے مرض موت میں فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ اور بھائی کو بلا لو تاکہ میں ابو بکر کے لیے خلافت لکھ جاؤں۔ اس کے آخر میں بھی یہ ہے کہ اللہ پاک اور مسلمین لوگ ابو بکر کے سوا کسی اور کی خلافت نہیں مانیں گے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا ابو بکر کی خلافت ارادہ الہی اور مرضی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھی۔ اب جو لوگ ایسے پاک نفس خلیفہ کو غاصب اور ظالم جانتے ہیں وہ خود ناپاک اور پلید ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی ایک شرح ہے، اوپر لکھا ہوا ہے حضرت مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ، جلد نمبر 8 ہے۔ تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے ارادہ کر لیا تھا، میں بھی اتنی بیماری میں ہوں کہ لکھ دوں کسی اور کے لیے،
لکھ دوں ابو بکر صدیق کے لیے کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا کوئی یہ خواہش نہ کرے کہ میں بن جاؤں، لیکن میں نے کہا کہ مومنین خود ہی اس کا انکار کریں گے۔ اب آپ دیکھیں جو مومنین ہیں وہ ابو بکر کے ما سوا جو بھی ہوگا اس کا انکار کریں گے، اور جو مومنین نہیں ہوگے آج بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق کا انکار کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے ٹھکے مومن تھے، ابو بکر صدیق کی امامت، خلافت، امارت پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بھی انکار نہیں کیا۔ اب رہی بات یہ کہ جناب والا ابو بکر صدیق نے 6 ماہ بعد بیعت کیوں کی، مؤخر کیوں کی؟ بھائی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیعت ثانیہ ہے، یہ دوسری بیعت ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے، یہ دوسری بیعت ہے۔ پہلی بیعت جو ہے وہ اسی دن ہی ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لی تھی جس دن ابو بکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، 4514 نمبر حدیث۔ اس میں ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت لے کر واپس مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھے تو اس وقت ابو بکر صدیق نے نظر فی وجوہ القوم، تمام لوگوں کے چہروں میں دیکھا، فلم یرا علیًا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا ان میں، فسأل عنہ، ان کے بارے میں، علی کے بارے میں ابو بکر صدیق نے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ فقام ناس من الانصار، انصار میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، فاتوا بہ، وہ جا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آئے۔ فقال ابو بکر صدیق نے کہا، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اردت ان تشق عصا المسلمین، کیا آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ مسلمین کی اس اجتماعیت کو پارا پارا کر دیں کہ سب نے بیعت کر لی ہے آپ نے نہیں کی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمین کی اس اجتماعیت کو پارا پارا کر دیں ایک جماعت کو۔ فقال لا تصریبا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ابو بکر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اسی دن کی بات ہو رہی ہے جب ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر پہلے دن بیعت ہوئی ہے اور آ کر کے بنو سعدہ سے اٹھ کر مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا کہ لا تصریبا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خلیفہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فبایعہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ہی بیعت کر لی ابو بکر صدیق کی پہلے دن ہی۔ ثم لم یر الزبیر بن العوام، پھر ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ زبیر بن عوام نظر نہیں آ رہے، فسأل عنہ، ان کے بارے میں بھی پوچھا، حتی جاؤ بہ، یہاں تک کہ وہی انصاری ان کو بھی لے کر آئے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کے پاس۔ فقال ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کے بیٹا، وحواریہ، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، اردت ان تشق عصا المسلمین، کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ مسلمین کی جماعت کو پارا پارا کر دیں، انتشار کا سبب بنے۔ فقال مثل قولہ، تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی وہی بات کی جو علی نے کی کہ لا تصریب یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، فبایعہ، بس انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ اچھا، اب یہ شہید علی صاحب کا جو میں نے اس میں اعتراض سنا وہ یہ ہے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ جناب مسعود احمد صاحب کہتے ہیں، اصول ہے طریق الاسلام والمسلمین صفحہ نمبر 3 پر، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات
جن سخت شروط پر ان کی صحت ہے، اس کی ثانی کوئی دوسری نہیں ہے۔ تو تاریخی وہ روایات جو صحیح بخاری مسلم سے متصادم تھیں، لوگوں نے وہ بھی صحیح تسلیم کر لی اور بخاری مسلم سے بے اعتنائی برتی۔ ارے بھائی آپ تھوڑا سا غور کریں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ مسعود احمد صاحب کا یہ اصول نہیں ہے، یہ محدثین ہی کا اصول ہے۔ اصول حدیث کی کتاب ہے مصطلح الحدیث کے اندر، وہاں سے ہی مسعود احمد صاحب نے نقل کیا ہے تاریخ الاسلام والمسلمین میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حدیث جب کسی حدیث کے معارض آ جاتی ہے تو کیا صرف اور صرف ایک ہی حل ہوتا ہے کہ کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ ضعیف ہوگی، یہ ناقابل عمل ہوگی؟ یہ بھی محدثین کا اصول ہے، جماعت المسلمین کا بھی یہی اصول ہے کہ جب کوئی حدیث کسی حدیث کے معارض نظر آئے، مخالف نظر آئے اس کا متن، تو اس وقت اس کو حل کرنے کے 3 طریقے کار ہیں۔ پہلا، سب سے اول اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس میں سے تطبیق کیا دی جا سکتی ہے، کوئی ایسا ممکن راستہ کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی حدیث ان میں سے ضعیف نہ قرار دی جائے، ناقابل عمل نہ قرار دی جائے، بلکہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ اور دوسرا، اس میں راجح اور مرجوح کون ہے۔ تیسرا، کہ اس میں سے ناسخ اور منسوخ کون ہے۔ یہ 3 طریقے ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں ہوتا ایک کہ جب کوئی حدیث کسی حدیث کے معارض نظر آئے تو فوراً کہہ دو کہ صحیح بخاری والی صحیح ہے، دوسری ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ یہ نہیں ہے، نہ جماعت المسلمین کا اصول ہے، سن لیں، اور نہ ہی ائمہ محدثین کا یہ اصول ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ حدیث جو لائے ہیں مسعود احمد صاحب الجماعت کے آخر پمفلٹ کے آخر میں البدایہ والنہایہ، آپ نے ایک ہی حوالہ دیا اس میں سے، جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے مستدرک حاکم کی، جس حدیث کا نمبر ہے 4514 جو میرے پاس ہے، تو اس کے اندر امام حاکم اینڈ میں کیا کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے سندن، اور یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم، جنہیں متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام بخاری اور امام مسلم کی کسی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری، امام بخاری اور امام مسلم کی تمام ان شروط پر پورا اترتی ہے جس کے بعد وہ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے تھے۔ تو یہ حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ المصدرک حاکم میں لا کر اینڈ میں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کی شروط پر ہی صحیح ہے۔ تو اب تو یہ آپ کو شبہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے اندر اب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ اس میں آگے ہے پہلے دن ہی علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور اس میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد بیعت کی۔ تطبیق اگر میں اپنے پاس سے دوں گا تو شاید آپ کہیں گے کہ یہ ان کا 14ویں صدی کا فہم ہے اور لہذا ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو بھی بات صحیح چاہے بیان کریں آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے نظر آتے۔ تو آپ کے سامنے اگر آپ آڈیو کہیں، ویڈیو کہیں مسلک اہل حدیث کے علماء کی تطبیق، وہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا جو انہوں نے دی ہے، اور جو ائمہ محدثین نے دی ہے تطبیق وہ بھی پیش کر دوں گا۔ دیکھیے آپ ہی کے فرقہ اہل حدیث کی ایک کتاب ہے مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف، یعنی صحابہ اکرام کے اختلافات اور ان کے بارے میں سلف کا یعنی ائمہ محدثین کا کیا موقف ہے۔ اگر آپ یہ بھی کتاب پڑھ لیتے تو شاید آپ صحابہ اکرام کی ان چھوٹی چھوٹی سی جو
لغزشیں ہیں ان کو بیان کرنے سے آپ پرہیز کرتے، لیکن مرضی ہے آپ کی، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ آپ دیکھیں یہ کتاب ہے آپ ہی کے، جس فرقے کو، جس مسئلے کو آپ نے لبیک کہا ہے انہی ہی کی لکھی ہوئی ہے، ہماری نہیں لکھی ہوئی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اکثر کار ہمارے ہی علماء کے، اہل حدیث علماء کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ ہماری نہیں اپنی ہی تسلیم کر لیں بات، آپ اپنے ہی فرقے کے علماء کو پہلے سمجھا لیں، ہمیں سمجھانے سے پہلے، جب وہ مان جائیں گے تو پھر ہمیں بھی کہنا آ کر کے۔ بھائی آپ دیکھیں کہ آپ ہی کے مسئلے کی کتاب پیش کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو تو آپ نے ٹھکرا دینا ہوتا ہے 14ویں صدی کا فہم کہہ کر، بس اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن چلو اپنے تو مان لو نا، یا امام محدثین کی تو مانو نا۔ کیا کہتے ہیں ارشاد الحق عصری صاحب، ادارۃ العلوم العصریہ فیصل آباد پاکستان، اس ادارے سے شائع ہوئی، مصنف اس کے ارشاد الحق عصری صاحب ہیں، اس کو مولانا پتہ نہیں کیا کہ بڑے بڑے اعزازات دیے گئے ہیں، کہ کتاب ہے مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف، صفحہ نمبر 109۔ اس پر جب یہ اختلاف ذکر کرتے رہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اعتراض کیا جاتا ہے ان پر، یہ بیعت 6 مہینے والا، اس کے ازالہ میں اور تطبیق میں کیا لکھتے ہیں، اس کے حل میں کہتے ہیں، جبکہ صفحہ نمبر 109 پر، جبکہ صحیح سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں بیعت عامہ کے وقت ہی حضرت علی نے بھی بیعت کر لی تھی، جیسا کہ آگے حوالہ دیتے ہیں۔ یہ آپ ہی عالم کا یہ ایک موقف ہے جو اس نے سامنے رکھا ہے۔ اب وہ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ میں نے کن دلائل پر یہ بات کہی ہے، لکھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی بیعت کر لی تھی جب بیعت عامہ ہوئی تھی۔ آگے لکھتے ہیں، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، مسعود احمد صاحب کا نام نہیں آئے گا، رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں جیسا کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 178 اور السنن القبریٰ صفحہ نمبر 143 اور جلد نمبر 8 میں لائے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن ہی بیعت کر لی تھی۔ آگے چلیے دوسری کتاب، اور امام حاکم نے المستدرک للحاکم صفحہ نمبر 178 جلد نمبر 3 میں یہ لائے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے دن ہی بیعت کر لی تھی۔ آگے چلیے، جیسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 248 اور صفحہ نمبر 249 جلد نمبر 5 میں لائے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن ہی بیعت کر لی تھی۔ آگے چلیے، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں صفحہ نمبر 302 جلد نمبر 6 میں بھی نقل کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن ہی بیعت کر لی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آگے چلیے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر نے اس کو راجح کہا ہے۔ اللہ اکبر، شاہد صاحب تھوڑا سا غور کیجئے، یہ ہم نہیں کہتے، صرف ہم نہیں کہتے، امام بہقی اور حافظ ابن کثیر نے اس کو راجح کہا ہے، یعنی یہ جو پہلے دن کی بیعت ہے اس کو راجح کہا ہے۔ نیز ملاحظہ ہو السنن القبریٰ للبہقی جلد 6 صفحہ 300۔ اب آگے چلیے، جماعت کی مخالفت کے میں آ کر آپ نے بھی شد و مد سے فتح الباری سے حوالے نقل کیے ہیں، جبکہ وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں وہ نہیں نکلتی بات، وہ ایک الگ موضوع ہے، جب ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ اس پر بھی
ہم کچھ عرض کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ابن حبان کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ 6 مہینے والی بیعت ازالہ اور شبہ کو ختم کرنے کی بیعت تھی۔ فتح الباری صفحہ 495 جلد نمبر 7 باب غزوہ خیبر، رقم الحدیث 4241۔ شہدری صاحب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جو 6 مہینے بعد والی بیعت ہے وہ شبہ اور ازالہ کو ختم کرنے کی بیعت تھی۔ فتح الباری کھولیے، شرح صحیح بخاری صفحہ نمبر 495 جلد نمبر 7 باب غزوہ خیبر جہاں ہو، اس میں حدیث نمبر 4241 بخاری شریف کی حدیث نمبر۔ اس کی شرح فتح الباری میں جو کہ 14 جلدوں میں ہے عربی میں، 7ویں جلد پر دیکھیے کہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کی جو بعد والی بیعت ہے وہ ازالہ اور شبہ کو ختم کرنے کی بیعت ہے، نہ کہ وہ پہلی مرتبہ کی بیعت نہیں ہے۔ امام بہقی بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلی بیعت جو ہے وہ راجح ہے۔ ابن کثیر بھی یہی کہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی بھی یہی کہتے ہیں، اور متعدد احادیث کتب کی احادیث میں بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری کی جو میں نے پہلے عرض کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا بھی یہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی خلافت کا انکار کر سکتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس قدر آگے مت نکل جائیے، اتنا آگے مت نکل جائیے کہ واپس لوٹنا مشکل ہو جائے۔ اور بڑے بڑے آپ بولتے ہیں، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، حق کی مخالفت نہ کیجیے، حق کی مخالفت نہ کیجیے۔ شاہد علی صاحب آپ سے ہاتھ باندھ کر عرض ہے کہ حق کی مخالفت نہ کیجیے، اور اگر آپ اس طرح کے اختلافی مسائل کو پیش کریں گے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کو حجت بنائیں گے جو کہ بنتے بھی نہیں ہے، وہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے مترادف۔ آپ جو سہارا لیتے ہیں وہ سہارا بنتا بھی نہیں ہے آپ کا، اس کے باوجود آپ اس طرح اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں شاید کہ پتہ نہیں کیا اسے کیا کرنے والی ہے۔ بلکہ ہم تو آپ کی ان باتوں کا رد اتنا اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بھی جماعت المسلمین کا رکن کتابوں کے ساتھ ٹچ ہے اور تھوڑا بہت بھی مطالعہ رکھتا ہے وہ ان باتوں کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ یہ سب وہی پرانے جال ہیں اور نئے شکاری ہیں، کہ وہی آج سے 40-50 سال پہلے جن کے جوابات امیر محترم مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الجماعت آخر میں یہ تمام اشارے کر گئے تھے، اور انہوں نے امیر محترم نے انہیں کافی سمجھا، اس لیے تفصیل نہیں بیان کی۔ تو آپ وہی دوبارہ دہرا رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ شاید اس سے مجھ سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اب میں نے یہ پیش کر دیا ہے، میں نے وہ پیش کر دیا ہے، اور تاکہ لوگ مرعوب ہو جائیں آپ کی باتوں سے۔ لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حق پر رکھتا ہے، اور جس سے اللہ کسی معاملے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی یہ سزا بھی ہو سکتی ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حق چھین لے۔ اور انشاءاللہ ہم نے جماعت المسلمین کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے حق پر پایا ہے۔ جماعت المسلمین کے عقائد نظریات کو، جماعت المسلمین کے اعمال کو، جماعت المسلمین کی اجتماعیت کو، جماعت المسلمین کے نام سے کام کو ہم نے کتاب و سنت کے موافق پایا ہے، اور الحمدللہ اسی لیے تو ہم اس جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ بوجھ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ لیکن اگر آپ واپس رجوع نہیں کرتے تو کم از کم اللہ سے ڈرتے رہیے، اور صحابہ کرام کے
جو عظمت ہے، ناموس ہے، عزت ہے، اس پر ایسے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال مت کیجئے، ان کے بارے میں ایسے کیچڑ مت اچھالیے، ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں نکل آئیں گی، ہم مجبوراً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ غور سے سن لیجئے، مجبوراً جب آپ باز نہ آئیں گے ایسے چند معمولی اختلافات کو بہت بڑے بڑے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے، ارے بھائی پھر تم اب کتابیں لکھ رہے ہو اہل تشیع کے خلاف، اب کتابیں لکھ رہے ہو مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف، اب کتابیں لکھ رہے ہو صحابہ کے گستاخوں کے خلاف، ان میں وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ یہی تو پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ائمہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام جو معاملات ہیں صحابہ اکرام کے تھوڑے بہت اختلافات ہیں چند، اور وہ حجت نہیں ہے امت کے لیے۔ امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی حجت ہیں، یا صحابہ اکرام کے وہ تمام اعمال جو حدیث کے موافق ہیں، جہاں ان کی کوئی بھول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف کر دی ہے، جہاں ان کی تھوڑی بہت غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ہی درگزر کر دی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا چاہے وہ بڑی ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مغفور ہیں، وہ مرحوم ہیں، وہ جنت کے وارث ہیں۔ ہم صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، ہم صحابہ کے مثل نہیں، ہم صحابہ اکرام کی تمام ہستیوں کو اپنے سے، اپنے والدین سے، اپنی تمام دنیا کی ہر اشیاء سے، تمام انسانوں سے ان کو عزیز اور مقدم سمجھتے ہیں اور ان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لہذا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 ماہ بعد والا جو بیعت کا ایک بہت بڑا آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بیعت ثانیہ ہے، اسے ثانیہ ہی بیان کیجئے، دوسری بیعت ہی بیان کیجئے جو احادیث میں ائمہ محدثین نے جسے راجح کہا ہے اور جسے مقدم کہا ہے وہ پہلے دن ہی کی بیعت ہے۔ آپ دوبارہ اسے غور سے سنتے رہیے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالی ہمیں مسلم حالت میں زندہ رکھے اور اسی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ غرباء